الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں ریگولرلی سورۃ الرحمن اور سورۃ النجم یہ دونوں تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی ایک رکعت میں آپ نے جو بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ تہجد 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. تو آپ کے لیے بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ریگولرلی تہجد میں سورۃ الرحمن اور سورۃ نجم پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روز پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ فریکوینٹلی تہجد میں یہ 2 صورتیں آپ ایسے پڑھتے تھے کہ ایک رکعت میں آپ سورۃ الرحمن پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں آپ سورۃ نجم پڑھا کرتے تھے. تو ایک اس کی فضیلت اس اینگل سے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فریکوینٹ پریکٹس تہجد کے اینگل سے صحابہ کو نظر آتی ہے کہ آپ اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے. تیسری بلیسنگ فضائل سورہ کے اندر جو تیسرا اینگل آپ کو مفسرین اپنے کتابوں میں مینشن کرتے ہوئے ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سورۃ رحمان وہ سورت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجن پر تلاوت کیا تھا. لیلۃ الجن کے بارے میں جانتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو لیلۃ الجن کے بارے میں معلوم ہے؟ مکی دور میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا تھا، میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مسنگ تھے اس اپنے علاقے میں جہاں آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تھا. آپ مسنگ تھے اس جگہ سے، مطلب آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. تو صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ نے سب جگہ آپ کو تلاش کیا اور آپ نہیں ملے. تو بعض صحابہ کو یہ پریشانی ہوئی، یہ شام کا وقت تھا، انہوں نے دیکھنا شروع کیا اور رات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتہ چلا. تو بعض صحابہ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ قریش کے سرداروں نے غصے میں آ کے آپ کو اسیسینیٹ ہی نہ کر دیا ہو. تو ایک پریشانی ان کے اندر آئی. یہ وہ رات تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رہنے کی جگہ سے مکے کے جو پاپولیشن کا ایریا تھا اس سے صحرا کی طرف گئے ہوئے تھے. بہت سے محدثین اس بات کو مینشن کرتے ہوئے ایکسپلینیشن میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر بھی گئے تھے، تب بھی ایک طرح سے مکہ سے غائب ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے تھے نا، آپ کی فزیکل سفر تھا آپ کا اسراء والمعراج کا. تو مفسرین اور محدثین یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ محبت کرنے والوں کو آزماتا ہے. اگر اسی طرح سے ایک رات اللہ کے رسول مکہ سے نظر نہ آتے، غائب ہو جاتے اور آپ کے تمام صحابہ آپ کو ڈھونڈتے اور آپ آ کر بتاتے کہ میں آسمان کے سفر پر گیا تھا، تو چانسز ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لوگوں کو یا مشرکین کو تھوڑا احساس تو ہوتا کہ ہاں جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہوں گے. لیکن معراج کا سفر تو ایسا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے وہ لائٹ ایئر کے اوپر ٹریولنگ کی تھی. رات کے ایک ہی پہر میں آپ دنیا کے لحاظ سے گئے اور آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آپ کو 7 آسمان وزٹ کرائے گئے، آپ کو جنت اور دوزخ دکھائے گئے. اور بائی دا ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معراج کے سفر سے واپس آئے تھے تو آپ کو مختلف احادیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کمرے کا جو کنڈی کا اینگل تھا، جو چین والی کنڈی ہوتی تھی، وہ بھی ہل رہی تھی. اس طرح سے کہا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. مقصد کیا ہے کہ آپ نے لائٹ ایئر پر ٹریول کیا تھا. تو اللہ نے اپنے محبت کرنے والے رسول کے ساتھ جتنے بھی صحابہ تھے ان کو ایسے آزمایا کہ معراج کے موقع پر کسی کو نہیں پتا چلا کہ آپ آسمانوں پر گئے اور واپس بھی آ گئے. اس میں سب کو بہرحال آپ کی بات پر یقین کرنا پڑا. لیکن یہ ایک رات تھی
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوزلی صحابہ کو نظر نہیں آئے. جب صبح کا وقت قریب آیا تو بعض صحابہ نے رسول اللہ کو صحرا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم پریشان ہو گئے تھے، آپ کہاں تھے؟ تو حدیث میں الفاظ آتے ہیں، آپ نے کہا آتانی اتم من الجن، میرے پاس جنوں میں سے ایک میسنجر آیا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور میں نے رات جنوں کے ساتھ گزاری. ڈیفینیٹلی یہ مسلمان جنوں کی بات تھی. میں نے رات جنوں کے ساتھ گزاری اور پھر میں نے ان کو وہ تعلیم دی جو تعلیم مجھے اللہ نے ان کو دینے کو کہی تھی. اور اسی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کہا میں نے جنوں کو ان کی عبادت کا فقہ سکھایا. دیکھیں بعض عبادات آپ کے اور میرے لیے تو بہت آبویس ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی وہ عبادت کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پر تسبیح، اللہ کا ذکر، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے. جنات اس مخلوق میں سے آتے ہیں جو انسانوں کے پیرالل کھڑی ہے، یعنی حساب کتاب بلی کا نہیں ہوگا، کوے کا نہیں ہوگا، چڑیا کا نہیں ہوگا، لیکن انسان اور جن کا حساب لیا جائے گا. جنوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کو ڈسکرائب کرنے والے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں واضح کیا جس کا مفہوم آتا ہے کہ میں نے ان کی عبادات کے فقہ ان کو واضح کیا. آپ اور مختلف احادیث پڑھتی ہیں تو آپ کو اسلام کے ایسنس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو نیک جن ہوتے ہیں وہ علم کی محفلوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ نقصان نہیں پہنچاتے مسلمانوں کو. علم کی محفلوں میں موجود ہوتے ہیں. یہ قرآن ان کے لیے بھی ہدایت ہے. سورۃ جن ہم پوری جانتے ہیں جو قرآن میں نازل ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ میں نے اسی رات اسی موقع پر جنات کو سورۃ الرحمن سنائی تھی. اب تک جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا آپ نے لیلۃ الجن میں ان جنوں کو جو ان کی فقہ کی تعلیم دی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صحابہ کو بتایا کہ آپ نے ان کو سورۃ الرحمن سنائی تھی. جنہوں کو اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، ان کا وضو کا طریقہ کیا ہے واللہ عالم. بعض مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ کہا کہ میں نے ان کو ان کی عبادات کے فقہ سکھائے تو صحابہ نے سوال نہیں کیا کہ ان کی عبادات کے فقہ کیا ہیں، اس لیے کہ آپ کی اور میرے لیے اپنی عبادت کا فقہ جاننا زیادہ امپورٹنٹ ہے. جنات کیسے عبادت کرتے ہیں اس سے مجھے اور آپ کو کوئی فرق پڑے گا؟ صرف آپ کو اور مجھے اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ جن دو طرح کے ہوتے ہیں، جس میں نیک بھی ہوتے ہیں اور جس میں شر پھیلانے والے بھی ہوتے ہیں. ابلیس بھی ایک جن ہے، تو ابلیس کی جتنی پروجنی ہے وہ بھی جنات میں آتی ہے. ہمیں اس طرح کے شر پھیلانے والے جنات سے کانسٹنٹلی پناہ مانگنی ہوتی ہے. ہاں اللہ کے نیک جن پوری دنیا میں کس طرح سے ایک الگ بالکل ڈائمینشن میں پھرتے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ دھوئیں کی شکل میں ہوتے ہیں یا غبار کی شکل میں ہوتے ہیں یا کس وقت آپ کا پاؤں کسی جن کے بچے پر آ سکتا ہے. دیر آر لاٹس آف تھنگس جو آپ کو الحمدللہ اپنے دین سے جاننے کے بعد پتہ چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں گوشت کی شکل میں، اس میں سے گوشت ہم کھا لیتے ہیں اور جو ہڈی ہم پھینک دیتے ہیں وہ کس کی غذا ہوتی ہے؟ جنات کی غذا ہوتی ہے. اور اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانا جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجن، اسی رات کو لیلۃ الجن کہا جاتا ہے، جس میں ایک دن آپ مکہ سے رات میں شام کے وقت جو تھے وہ ڈس اپیئر ہو گئے تھے، اور جب صبح آپ آئے تو آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ میرے پاس ایک جنوں میں سے ایک بلانے والا آیا تھا، جن کے بلانے پر میں گیا. اور پھر آپ بعض صحابہ کو احادیث میں آتا ہے اپنے ساتھ صحرا میں لے کے گئے اور آپ نے کیمپس کے ٹریسز بھی دکھائے کہ اس جگہ پر کیمپس تھے جہاں پر جنات ٹھہرے تھے، اور میں نے رات ان کے ساتھ گزاری اور سورۃ الرحمن ان کے سامنے میں نے تلاوت کی. تو این ممکن ہے اس وقت بھی کوئی جن یہاں موجود ہو، ایک نہیں بہت سے ہوں، اور جیسے آپ نوٹس بنا رہی ہیں کیا پتا وہ بھی نوٹس بنا رہے ہوں، ہمیں کیا پتا ہو. تو اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے، ڈرا نہیں جاتا. یاد رکھیں آپ سے اور مجھ سے بڑا جن کوئی نہیں ہے. جب آپ نے دعائیں پڑھ لی، جب آپ نے اپنی پروٹیکشن کر لی، جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری پر جمانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جب آپ ایک اچھی کائنڈ انسان بننے کی پوری سٹرگل میں ہیں، تو کوئی مخلوق آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، جس میں آپ کو مفہوم پتہ چلتا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی نقصان مجھ تک نہیں آ سکتا.
اور جب تک اللہ نہ مجھے کوئی خیر پہنچانا چاہے پوری دنیا مل کر مجھ تک خیر نہیں پہنچا سکتی. تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مخلوقات ہیں، نیک جن یہاں بھی ہو سکتے ہیں بالکل جیسے فرشتے اس وقت اس جگہ کو ڈھانپے ہوئے ہیں اپنے پروں سے. جس جگہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس جگہ کی چھت سے، اس کے روف سے لے کر پہلے آسمان دنیا تک اس ایریے کو فرشتے اپنے پروں سے کور کر لیتے ہیں. لیئر اپون لیئر فرشتے موجود ہوتے ہیں. اسی طرح سے بعض اسکالرز کہتے ہیں ہو سکتا ہے نیک جن بھی اس طرح کی محفل میں بیٹھ کر اللہ کے دین کو، اللہ کے کلام کو اور قرآن کو سمجھتے ہوں. تو اس کی یہ تیسری فضیلت جو آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجن میں اس کو تلاوت کیا. صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ میں نے سورہ رحمان ان کے سامنے پوری تلاوت کی. تو اسی بلیسنگ میں ایک اور بلیسنگ، چوتھی بلیسنگ جو کہ مفسرین بتاتے ہیں وہ اس سورت کی یہ ہے کہ سورۃ الرحمان وہ سورت ہے کہ جس کو ایک ہی گو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پورا تلاوت کیا. یعنی جب آپ اپنے لیلۃ الجن کے قصے کو بتا رہے تھے تو آپ نے اس قصے کو بتاتے ہوئے پھر ساتھ ساتھ پوری سورۃ الرحمان تلاوت کی. تو ایک طرح سے یہ اس کی چوتھی بلیسنگ ہے جس کو مفسرین مینشن کرتے ہیں کہ ریئرلی صورتیں ایسی تھیں اس لینتھ کی صورتیں جو 50+ آیات کی ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سٹنگ میں پورا تلاوت کیا ہو صحابہ کے سامنے. تو اسی چوتھی بلیسنگ کو آپ ذہن میں رکھیے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت تلاوت کرتے جا رہے تھے اور پھر آپ نے مکمل کر لی تو آپ نے فرمایا، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب یہ سورت میں نے جنوں کے سامنے تلاوت کی تو ان کا رسپانس تمہارے رسپانس سے بہتر تھا. یعنی جس کو مفسرین جس کی شرح میں جس کی ایکسپلینیشن میں یہ بات لکھتے ہیں کہ کیا مراد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب اللہ کے رسول صحابہ کے سامنے یہ سورت تلاوت کر رہے تھے تو صحابہ خاموشی سے سن رہے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جب میں نے یہ سورت جنوں کے سامنے تلاوت کی تو ان کا ریسپانس بہتر تھا، اس لیے کہ آپ نے ریزن بتائی کہ جس مرتبہ میں یہ آیت پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر مرتبہ جن اس کا جواب دیتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو ریجیکٹ نہیں کرتے، یقیناً کل حمد آپ کے لیے ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک ریٹوریکل کوسچن ہے. ایک ہی آیت پوری سورت میں 31 ٹائمز آئی ہے تو اس لیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہنے کو اگر 68 69 اس کی آیات ہے سورہ رحمان کی، 78 کتنی آیت ہے؟ 78 ہے نا؟ ذرا دیکھ کے بتائیں آیت نمبر لکھا ہے. I think 78 ہے. نمبر لکھا ہے آپ کا اس میں؟ کتنے لکھا ہے؟ 78 ہے. ٹھیک ہے، 78 آیات میں سے 31 مائنس کر دیں، ایک ہی آیت 31 ٹائمز ریپیٹ ہوگی. تو جتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو تلاوت کیا ہر مرتبہ اس آیت کے بعد یہ جنات جو تھے یہ یہی جواب دیتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اللہ کسی بھی نعمت کا ہم انکار نہیں کرتے، ہم نہیں جھٹلاتے، کل حمد آپ کے لیے ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے جو بات ہم تک پہنچائی جس میں لیلۃ الجن سامنے آئی، جس میں ہمارے سامنے جنوں کے سامنے اللہ کے رسول کا سورۃ الرحمان پڑھنا آیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کے سامنے ایک ہی گو میں سورۃ الرحمان کی تلاوت کرنا سامنے آیا، اور جنوں کا جواب سامنے آیا جو انہوں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر ہر مرتبہ دیا تھا. 4 بلیسنگز ہو گئی. 5th بلیسنگ سورۃ الرحمان کی. 5th بلیسنگ اس کی یہ ہے کہ سیرت کے واقعات سے پتہ چلتا ہے. دس از ناٹ حدیث، دس از سیرت کا واقعہ. اور آپ میں سے الحمدللہ جو لوگ کلاسز کا حصہ بنتے ہیں، جو لوگ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا حدیث جب بیان کی جاتی ہے اس میں راوی کو، نیریٹر کو، سند کو بہت اہمیت کی حامل جو ہے وہ چیز رکھی جاتی ہے. حدیث کے لیے سند کا ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک حدیث ہوتی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے چین آف نیریٹرز کا جس کو سند کہتے ہیں، اور ایک حصہ ہوتا ہے وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی جس کو متن کہتے ہیں. آپ کی احادیث میں سند کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے.
لیکن جب آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو آپ جتنی بھی کتابیں پڑھیں گی، سب سے ٹاپ لیول کتابیں جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئیں، عربی میں سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق، اس کی اردو ٹرانسلیشن اور انگریزی ٹرانسلیشن دونوں موجود ہیں، لیکن یہ اس کی سمری ہے، اٹس ناٹ ڈیٹیلڈ لائک جیسے سیرت ابن ہشام یا سیرت ابن اسحاق آپ کو عربی میں ملتی ہے۔ سیرت رسول لکھتے ہوئے سند نہیں دیکھی جاتی، تو بعض اوقات آپ کو سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں جس کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ نے ایک واقعہ سیرت کی کتاب میں پڑھا جو آپ کو وہاں لگا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ہو سکتا ہے آپ احادیث میں پڑھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ وہ واقعہ ضعیف کی کیٹیگری میں ہے، وہ چیز جو ہے وہ ویک ہے سند کے ساتھ۔ این ممکن ہے احادیث کے اندر احتیاط زیادہ رکھی گئی ہے، سیرت لکھتے ہوئے واقعات میں کہیں ضعیف واقعات کو بھی لکھا گیا ہے۔ یہ جو میں آپ کو 5th بلیسنگ بتا رہی ہوں، یہ کہیں آپ کو حدیث میں نہیں ملتی، یہ آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے، جس کو بہت سے سیرت نگاروں نے مینشن کیا ہے۔ اس کی 5ویں بلیسنگ یہ ہے کہ سورۃ الرحمن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کی ارلی ریویلیشنز میں سورۃ الرحمن وہ سورت ہے جس کو پہلی مرتبہ مکہ میں پبلکلی تلاوت کیا گیا، قریش کے سامنے بلند آواز میں ایک دعوت کے طور پر جب پبلکلی قرآن پڑھا گیا تو وہ سورۃ الرحمن کی آیات تھیں شروع کی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ آپ کو ملتا ہے کہ صحابہ کا ایک گروہ حرم میں موجود تھا اور انہوں نے کہا کہ قریش نے کبھی ہم سے قرآن نہیں سنا، یعنی وہ ایک دوسرے کو تو دارالارقم میں قرآن سناتے تھے، جو لوگ ان کو لگتا تھا کہ ان کے دل فطرت کے قریب ہیں وہ ان کو قرآن سناتے تھے تاکہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن پبلک میں حرم کے صحن میں کھڑے ہو کر اب تک قرآن نہیں پڑھا گیا تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہی واقعہ ہے جس کے بارے میں اگر اکثر جو مفسرین ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ کس نے سب سے پہلے آپ کا خیال ہے کہ حرم میں کھڑے ہو کر پبلک میں قرآن کی تلاوت کی ہوگی، تو بعض لوگ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہوں گے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ حالانکہ عروہ بن زبیر سے جو آپ کو یہ نریشن ملتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تھا کہ وہ پبلک میں قریش کے سامنے قرآن پڑھیں گے، یمنی شیپرڈ جو عبداللہ ابن مسعود تھے۔ یہ غلام نہیں تھے، لیکن ان کے لیے کہا جاتا ہے اگر آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں یہ ہائرڈ سرونٹ کے طور پر کام کرتے تھے۔ ہائرڈ سرونٹ آپ ایسے سمجھ سکتی ہیں جیسے اس وقت ہمارے گھروں میں جو ڈومیسٹک سٹاف ہوتا ہے، یہ غلام کی کیٹیگری میں نہیں تھے، لیکن ان کے پاس کوئی قبیلے کی پروٹیکشن نہیں تھی، لوور سوشیو اکنامک کلاس سے ان کا تعلق تھا، کوئی ٹرائبل پروٹیکشن ان کے پاس نہیں تھی، اور ان کے پاس کوئی ایسا پیچھے ایک بڑا جتھا موجود نہیں تھا کہ اگر قریش ان کے اوپر حملہ کرتے تو کوئی ان کو بچاتا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ عرب کے اندر ٹرائبل پروٹیکشن کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اگر کوئی ایک ٹرائب کا انسان نقصان میں ہوتا تھا یا مشکل میں ہوتا تھا تو اس کے باقی قبیلے والے فوراً اس کو بچانے کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو جب یہ بات سامنے آئی کہ کون قریش کے سامنے جا کر قرآن کو پبلک میں پڑھے گا، تو عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ عنہ نے والنٹیئر کیا، ان کے دوستوں نے ان کو روکا آپ یہ کام نہیں کریں، اس لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ جب ہم پبلک میں پہلی مرتبہ اس طرح سے قرآن کو پریچ کریں گے تو یہ ابو جہل اور ابو لہب اور یہ جتنے بھی سردار ہیں ان کو بہت غصہ آئے گا، اور غصے میں پھر یہ آگے بڑھیں گے، اور اگر کوئی ایسا شخص سامنے ہوا جس کی کوئی ٹرائبل پروٹیکشن نہیں ہوگی تو مار مار کر اس کا حال برا کر دیں گے۔ تو ان کے دوستوں نے، عبداللہ ابن مسعود کے دوستوں نے ان کو منع کیا کہ آپ نہیں کریں گے۔ عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جن کی تلاوت بہت خوبصورت تھی اور جو بہت محنت سے، بعض صحابہ کہتے ہیں جو بہت محنت سے قرآن کو پڑھنا سیکھا کرتے تھے۔ آپ کو عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں الفاظ ملتے ہیں، اس میں آتا ہے من اراد یسمع القرآن ردا طریا کما انزل، جو کوئی چاہے کہ وہ قرآن کو ایسا محسوس کرے جیسا بالکل فریش ابھی نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت سن لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ آپ تلاوت کیجئے، اور رسول اللہ سنا کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آنر میں لینا چاہتا ہوں اور میں پبلک میں قرآن پہلی مرتبہ پڑھوں گا۔
انہوں نے ہمت کی، حرم کے صحن میں جا کر انہوں نے سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی. اور جیسے انہوں نے شروع کی آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں، شروع کی چند آیتوں پر ہی قریش کے سرداروں کو، ابو جہل بھی وہاں بیٹھا تھا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. سب آگے بڑھے اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کے اوپر حملہ کر دیا اور اتنا مارا کہ آلموسٹ ان کو گرا دیا. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو ہائٹ میں بہت چھوٹے تھے اور لین باڈی تھی بہت. ابو جہل جس کا اسٹیچر اگر آپ جانتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا 6+ ہائٹ کا انسان تھا ابو جہل. ابو جہل نے اپنا پاؤں ان کی کالر بون پر رکھ دیا اور 2-3 مرتبہ بہت زور سے ان کی کالر بون پر اپنا پاؤں مارا، اتنا کہ بے ہوش ہو گئے عبداللہ ابن مسعود. ظاہری بات ہے جب یہ قریش کے سردار مار رہے تھے تو کوئی پاس بچانے نہیں آیا. جب یہ چلے گئے اور یہ سمجھ کے چلے گئے کہ شاید یہ اب مر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، تو ان کے دوست ان کو آ کر اٹھا کر ان کے گھر لے گئے. جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا مجھے کیا ہوا تھا؟ تو دوستوں نے بتایا کہ آپ نے اس طرح سے پبلک میں قرآن پڑھا تھا اور سب سرداروں نے آپ کو مل کر بہت مارا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ کا مفہوم آتا ہے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں کل دوبارہ جا کر اسی طرح قرآن پڑھوں گا، میں نے اللہ کے دشمنوں کو اس سے زیادہ کمزور کبھی نہیں پایا. اسلاموفوبیا ساری دنیا میں پھیل جائے اور مسلمان اپنے کونوں میں بند ہو کر بیٹھ جائیں، یا مسلمان عورتیں اپنے حجاب اتار دیں، یا مسلمان مرد اپنی داڑھی صاف کروا دیں اس ڈر سے کہ کہیں ہم مسلمان نہ لگنے لگ جائیں. اس طرح کے واقعات ہمیں بار بار اور کئی مرتبہ سننے اور پڑھنے چاہیے. اس لیے کہ جس طرح سے قریش نے اور جس طرح سے ابو جہل نے عبداللہ ابن مسعود کو مارا تھا، آج کوئی اس طرح سے مجھے اور آپ کو نہیں مارتا. بہت سے بہت مار بھی دیا تو کیا ہوگا؟ بہت سے بہت کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جان ہی نکل جائے گی نا. بہت سے بہت تو یہی ہوگا. لیکن اللہ کے بندے اللہ کے دین پر کمپرومائز نہیں کرتے. حق ایک دفعہ دل میں اتر جائے پھر وہ کردار میں مینیفیسٹ ہوئے بغیر اور اعمال میں مینیفیسٹ ہوئے بغیر رہتا نہیں ہے. تو یہ 5ویں بلیسنگ ہے سورۃ الرحمن کی کہ یہ وہ سورت ہے جس کو پبلک میں اس طرح سے تلاوت کیا گیا. باقی جتنی آپ کو بلیسنگ سورۃ الرحمن کی ملتی ہیں، جو آپ آس پاس اپنے سنتی ہیں کہ بیمار کے کان پر لگا دی جائے، وہ کسی کا پرسنل ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تھرو ورڈ آف ماؤتھ بتاتے ہیں. قرآن پورا شفا ہے. قرآن کی ہر آیت شفا ہے، اسپرچولی بھی، موسٹ ڈیفینیٹلی ہمارا ایمان ہے، فزیکلی بھی. آپ اس کو جس ایمان کے ساتھ پڑھیں گی، آپ اس کے جس حصے کو جس نیت سے پڑھیں گی، یہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا. آپ کو احادیث سے جو بلیسنگز ملتی ہیں وہ یہ 5 بلیسنگز ہیں. کلیئر ہو گیا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. شان نزول دیکھیں اگر اس سورت کا، آپ کو معلوم ہے شان نزول کیا ہوتا ہے. اللہ کا بڑا کرم رہا اس جنریشن کے اوپر جس جنریشن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کے طور پر سامنے لایا گیا. صحابہ کے اوپر اللہ کے بہت سے اکرام میں سے ایک کرم یہ تھا کہ جہاں ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا تھا وہاں ان کے لیے قرآن کی آیات نازل ہو جاتی تھیں. آپ کی اور میرے لیے یقیناً بینیفٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس بین الدفتین بٹوین 2 بائنڈنگز قرآن اس وقت موجود ہے. 2 جلدوں کے درمیان میں قرآن موجود ہے پورے کا پورا. لیکن صحابہ کے پاس 23 سال کے عرصے میں یہ گیدر ہوا ہے. تو ہر صورت کا کوئی نہ کوئی شان نزول آپ کو مفسرین بتاتے ہوئے ملتے ہیں کہ کیا سوالات تھے، کیا مسائل تھے، کیا کرائسس تھے جس کی وجہ سے اس طرح سے اس سورت کو نازل کیا گیا. جب آپ سورۃ الرحمن کا شان نزول دیکھتے ہیں تو سورۃ الرحمن کے شان نزول میں کوئی اوتھینٹک واقعہ آپ کو سیرت میں نہیں ملتا. مفسرین نے 2 ریزنز اپنی تفسیر میں مینشن کی ہیں اور وہ 2 ریزن ان کا ہائپوتھیسس ہے، اس لیے کہ وہ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اس کے آس پاس کے حالات کو ذہن میں رکھ کے انہوں نے یہ 2 اینگلز بتائے ہیں. ایک شان نزول کا جو ان کا خیال ہے مفسرین کا، میجورٹی مفسرین کا خیال ہے کہ کیوں سورہ رحمان نازل کی گئی ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ سورۃ الرحمن اس لیے نازل ہوئی تھی کہ قریش اور عرب کے لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اسلام کی دعوت سنی تھی، ان کے لیے رحمان کا لفظ نیا تھا. الہ کے لفظ کو جانتے تھے
لیکن رحمان کا لفظ ان کے لیے نیا تھا، تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ الرحمن کیا ہے، یا تھا بھول چکے تھے، اس لیے کہ جب ہم پیچھے جائیں گے مسلمانوں کی ہسٹری میں تو ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پرانا قدیم کلمہ ہے، سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھا، لیکن قریش کا مسئلہ یہ تھا کہ قریش بہت سی تعلیمات کو بھول چکے تھے، بالکل جیسے حج کا طریقہ بھول چکے تھے، بالکل جیسے خانہ کعبہ کو پاک کیسے رکھنا ہے وہ طریقہ بھول چکے تھے، تو یہ رحمان کی بھی بہت سی صفات یقیناً جو ان کے پاس ان کے آباء و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام تک موجود تھیں، یہ بھول چکے تھے۔ تو ایک ہائپوتھیسس کر کے بات یہ کہی جاتی ہے شان نزول کے پوائنٹ آف ویو سے کہ سورہ رحمان نازل کی گئی تاکہ قریش کو بتایا جائے کہ جو وہ سوال کرتے تھے کہ رحمان کون ہے، تو پوری سورت رحمان کی شرح ہے، شرح ایکسپلینیشن ہے، پوری سورت اللہ کا تعارف ہے، پوری سورت بتاتی ہے کہ اللہ کس کس اینگل سے رحمان ہے۔ ایک اس کے شان نزول میں آپ کو یہ ریزن ملتا ہے۔ دوسرا ریزن آپ کو شان نزول میں یہ ملتا ہے جو مفسرین بتاتے ہیں کہ قرآن کے اوپر ایکوزیشنز لگائے جا رہے تھے کہ یہ انسان کا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کو اللہ کی وحی بنا کر پیش کرتے تھے تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ انسانوں کا کلام ہے، انما یعلمہ بالبشر۔ رسول اللہ کے اوپر بھی الزام لگاتے تھے اور قرآن پر بھی الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے یہ کسی انسان سے سیکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ میں سے جن لوگوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، کئی الزامات، کئی ایکوزیشنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے کہ انہوں نے یہودی رہبائز سے یا کسی غلام سے پچھلی کتابوں کی تعلیم سیکھ لی ہے اور یہ آ کر ہمیں ایک نئی وحی کے طور پر اس کو مینشن کر رہے ہیں۔ تو یہ مختلف حالات کو گیج کر کے یہ دو ریزنز آپ کو ملتے ہیں جو مفسرین نے سورۃ الرحمن کے شان نزول میں مینشن کیے ہیں۔ اکثریت کے نزدیک سورۃ الرحمن مکی سورت ہے اور مکہ کے ارلی مکن ایرا میں نازل ہوئی ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ شروع کی 20 جو ریویلیشنز ہیں، 20 ریویلیشنز، انہی کے اندر سورۃ الرحمن جو تھی یہ نازل ہوئی تھی۔ سورۃ الرحمن بہت زیادہ مسلمانوں میں کیوں پرومیننٹ رہی؟ اس لیے کہ اس میں ایلوکوینس اپنے کلائمیکس پر ہے، فصاحت اور بلاغت، ردھم اپنے کلائمیکس پر ہے، اسی لیے آپ دیکھیں اس کی تلاوت آپ کو اپیل کرتی ہے، اسی لیے اس کی تلاوت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن جو اس کا ردھم ہے، جو اس کی ایلوکوینس ہے، جو اس میں لٹریچر کی ہائٹ ہے، وہ اس سورت کو بہت یونیک بناتی ہے آؤٹ آف سو مینی ادر مکی سوراز۔ آلدو مکی سورہ میں آپ کو یہی کانسیپٹ ملتا ہے، لیکن آپ کو اس سورت کے اندر جو مین ایسنس ملتا ہے، جو پاورفل مین ایسنس ملتا ہے، وہ ہے اس سورت کا بیان، اس میں سلیکشن آف ورڈز جو کیا گیا ہے جس کو فصاحت، بلاغت، ایلوکوینس کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ریزن ہے، یہ 2-3 ریزن جو آپ کے سامنے آئے شان نزول کے کہ یہ مکی سورت ہے، قریش کے سوال کے جواب پر نازل ہوئی کہ رحمان کون ہے، اس ایکوزیشن کے جواب میں نازل ہوئی جب یہ کہا گیا کہ یہ قرآن کسی انسان کا سکھایا ہوا کلام ہے، یا بعض قریش کے لوگ ایکوزیشن لگاتے تھے کہ یہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورت کی تھیم کیا ہے؟ دیکھیے اس سورت میں احکامات نہیں ہیں، اس سورت کے اندر جو آپ کو تھیم ملے گی، اس سورت کے اندر تھیم ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا۔ اور جنرلی جتنی بھی مکی صورتیں ہیں 1/3 قرآن آپ کو جو ہے وہ اسی تھیم کے ساتھ ملے گا، جس میں آپ کو ایمانیات پر بات ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ تو ہم یہاں پر اللہ سے محبت کو اور بڑھائیں گے، ہم یہاں سے دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے آخرت کی اہمیت کو دوبارہ سے اپنے ذہنوں کے اندر اجاگر کریں گے، یہ اس کی تھیم ہے۔